محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی علم طریقت، علم تصوف کا بھی راستہ ہمیں دکھائے، اور وہ بھی حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت نصیب فرمائے۔ سب بولیے آمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد، علم باطنی بھی حاصل کرنے کے بعد آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ کیا کیے؟ بڑے بڑے مجاہدے کیے، سالہ سال مدائن اور ایوان کسریٰ میں جا کر کھنڈرات میں جناب والا آپ نے چلے کاٹے، اور آپ نے بڑے بڑے دراز دراز مراقبے کیے۔ کیا کیے؟ مراقبے کیے۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیں، آپ پڑھیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی سیرت کو آپ نا کئی مہینوں تک صرف آپ نے گری پڑی مباح چیزیں کھائی ہیں، اور پھر پانی نہیں پیتے تھے، اور کبھی کبھی تو آپ جناب والا مہینوں تک صرف پانی پہ گزارا کرتے، پانی پیتے اور کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ویرانوں اور جنگلوں میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بھوکے پیاسے کشت کرتے رہتے، اور اسی طرح مسلسل آپ نے 40 دن تک بے آب و دانہ، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے جناب والا عبادات کی، آپ نے ریاضات کی، اور اسی طرح خواہشات نفسانی پر آپ جہاد فرماتے رہے۔ یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو سامعین محترم، کرامات اولیاء، کرامات غوث اعظم بھی برحق ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو جو کرامتیں عطا فرمائیں، یہ تمام اولیاء کرام سے بھی بڑھ کر ہیں، زیادہ ہیں۔ جس طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ جس طرح نبی پاک صاحب دولات علیہ السلام کا درجہ انبیاء میں ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں جو درجہ ہے وہ حضور غوث پاک کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکھڑا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کیا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کا جب سہارا لیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، جو حضور کے شاگرد بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، جتنے بھی مفسر قرآن ہیں اس دنیا میں تمام کے اس طرح سمجھو کہ سینئر ہیں، آپ تمام مفسرین کرام کے کیا ہیں؟ امام ہیں، امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ عبداللہ
کا چاند ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب۔ پھر جناب جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ارے لوگوں سنو، وہ اللہ کی جو رسی ہے مضبوط وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آمنہ کا لال ہے۔ یعنی آمنہ کے لال کا دامن مضبوطی سے پکڑو، عبداللہ کے چاند کا دامن مضبوطی سے پکڑو، پھر اس آیت مبارکہ کے مصداق بن جاؤ گے۔ اسی طرح بحبل اللہ، اللہ کی حبل رسی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح اللہ کا پتلا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ بولیے نا، اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ یعنی اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا ذکر، اللہ کی مضبوط رسی اللہ کے پیارے محبوب ہے۔ دوسری بات، جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، آمنہ کے لال کے معجزات ایک طرف، یعنی آپ کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو امت عطا فرمائی، تو سب سے بڑھ کر امت حضور کی امت ہے۔ یہاں ایک میں حدیث بات کرنا چاہتا ہوں، سیاہ سیدہ میں موجود ہے۔ میرے قریب نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت میں نا جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں، اور 40 صفیں باقی تمام انبیاء کرام کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں صرف میرے پیارے قریب نبی امام الانبیاء کی امت کی صفیں ہوں گی۔ یعنی جس طرح اللہ پاک نے انبیاء میں سے اپنے محبوب کو درجہ مقام عطا فرمایا، تو اسی طرح حضور غوث پاک کو بھی تمام ولیوں میں وہ مقام عطا فرمایا۔ حضور کا ذکر میں آسان کر دیتا ہوں، اللہ کا ذکر حضور ہے، اور حضور کا ذکر کہو عبد القادر جیلانی ہے۔ کثرت معجزات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، کثرت کرامات اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی شان حضور غوث پاک، حضور کا ذکر حضور غوث پاک، حضور کا جو مرتبہ ہے وہ حضور غوث پاک ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کی کثرت ہے، تو اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مریدین ہیں نا ان کی بھی کثرت ہے، اسی طرح کثرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، شان ہے۔ ثانی حضرت احمد بن یحییٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں نے سنا، بچے چپ کر لو، چپ کرو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں نا جب جنگلوں میں رہتا، ویرانوں میں جاتا، پھرتا رہتا، تو اس وقت نہ لوگ مجھے جانتے پہچانتے اور نہ ہی میں لوگوں کو جانتا پہچانتا۔ جو بھی میرے واقف ہوتے وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ کون ہے، اور جو میرے واقف ہوتے میں نہیں جان سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مشغول رہتے ہیں۔ سامعین دیکھیں، آپ نے فرمایا حضور غوث پاک نے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بحیرۃ الاسرار اٹھا کر دیکھیں اور قلائد الجواہر میں بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیا۔ وہ عہد کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ پاک نہیں کھلائے گا، اللہ پاک نہیں پلائے گا، میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے اللہ پاک خود نہ کھلائے پلائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 40 دن اور راتیں یہ وقت گزر گیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کے نا آپ چلے گئے گھر اور مجھے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر نا اور اپنے دست کرم سے مجھے کھلایا پلایا اور فرمایا اے عبد القادر تم نا اتنی دنوں سے آپ کچھ نہیں کھا پی رہے، آپ کا عہد پورا ہو گیا ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں آپ کو کھلا بھی رہا ہوں اور پلا بھی رہا ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کو آپ کے شیخ حضرت ابو سعید مخزوم نے بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے اللہ پاک نے حکم فرمایا اے ابو سعید جا میرے محبوب کو کھلاؤ بھی صحیح اور پلاؤ بھی صحیح، اور یہ پیغام بھی دے دو کہ آپ کا عہد جو ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیعت لی اور مجھے اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، میں مرید ہو گیا۔ یہ ہے شان حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی۔ تو سامعین محترم اسی مقام پر اسی جگہ حضرت اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کیا ہی آپ نے خوب فرمایا، آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مخاطب ہو کے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اے حضور غوث پاک محبوب سبحانی قسمیں دے دے کے اللہ تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، یعنی اللہ کی آپ سے چاہت بھی ہے پیار بھی ہے، آپ کھلاتا بھی ہے تمہیں پلاتا بھی ہے۔ آپ کی شان میں قلائد الجواہر میں ایک واقعہ لکھا ہے، کیا یہ بات ہے کمال کر دی۔ حضرت ابو بکر بطاحی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے لکھا گیا ہے کہ خواب میں نا آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خرقہ پہنایا، اور جب یہ بزرگ یعنی حضرت ابو بکر بطاحی رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے وہ خرقہ موجود پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 بدھ تک مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے آستانے پر جانے کے یہ فضائل ہوتے ہیں، یہ برکتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 40 بدھ تک مسلسل جو میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ختم نہیں کی، آپ نے آگے بھی ارشاد فرمایا
مچھلی نہ پک سکتی ہے اور نہ ہی بھونی جا سکتی ہے. آج بھی یہ کرامت آپ کی زندہ ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گی. آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر بطائی رضی اللہ تعالی عنہ نے برسوں پہلے یہ خبر دی تھی. وہ خبر کیا تھی؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ خبر یہ تھی کہ عراق میں 8 اولیاء کرام درجہ اوتاد پر فیض ہوں گے. سب بولیے سبحان اللہ. سب بولیے سبحان اللہ. 8 اوتاد ہوں گے. کہاں؟ عراق میں. کون فرما رہے ہیں؟ غیب دان نبی نہیں فرما رہے، ایک حضور کا غلام فرما رہا ہے. یہ غیب کی خبر ہے. برسوں پہلے خبر دی تھی کہ جناب والا عراق میں 8 اولیاء کرام ایسے ہوں گے جو درجہ اوتاد پر کیا ہوں گے؟ فائز ہوں گے. سب بولیے کہ سمجھ آ رہی ہے بات کی. فائز ہوں گے. ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ نہیں سن سبحان سکتے. اللہ. نہیں، گھر کے کہو نا سبحان اللہ. 8 اولیاء کرام جو عراق میں آئیں گے اور وہ اوتاد ہوں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. پہلے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے جناب والا حضرت عمار، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھٹے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتویں حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آٹھویں کا نام کیا ہے؟ آپ جان چکے ہیں، آپ پہنچ چکے ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ جن کے القابات بھی بہت سے آتے ہیں، جن کا القاب محبوب سبحانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، شہباز ربانی بھی ہے. اے ایمان والے، 8ویں جو اولاد ہوں گے عراق میں، آپ نے فرمایا، آپ نے خبر دی حضرت ابوبکر بطائی نے کہ وہ ہے عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین، توجہ نہ ہٹانا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. جب آپ نے یہ تعارف کرایا، نام بتائے، لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، حضور یہ عبد القادر کون ہے؟ اس وقت کے لوگوں نے پوچھا، اے ابوبکر بطائی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور یہ فرمائیں، حکم فرمائیں کہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا تعارف کراؤں؟ سبحان اللہ. نہیں، اس طرح نہیں، کہتے کہنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات میں کرنے والا ہوں کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کا تعارف برسوں پہلے ایک ہستی آئی تھی وہ کروا رہی ہے. ابھی بھی آپ کی شان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ارے لوگوں، وہ ایک اجمی سید ہوں گے. یہ پہلا تعارف، وہ ایک اجمی سید ہوں گے. اور دوسرا تعارف، وہ گیلان میں پیدا ہوں گے. اور تیسرا تعارف، وہ 5ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا. 5ویں صدی میں بولیے ان کا ظہور ہوگا. اور آگے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے. حضور پاک کے ذکر کی محفل سجی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر بطائی رضی اللہ تعالی عنہ تعارف کروا رہے ہیں. ارے لوگوں، بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا، لوگوں، وہ ولایت کے مقام فردیت کے ایسی عظیم
طبیعت بھی ایسی ہے. خوش ہو کر بولے نا سبحان اللہ. میں اعلان کرنے والا ہوں. وہ اعلان کیا ہے جو حضرت ابوبکر بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں پہلے آپ کی ولادت سے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ اعلان کریں گے کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم، آپ نے قدم کو اٹھایا، اٹھا کر فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اور حضرت ابوبکر بطاحی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے ہیں، آپ کی تصنیف ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا لوگوں سنو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرمان عالی شان حضور غوث پاک کا سن کر نا تمام اولیاء کرام نے ادب کے ساتھ اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں. اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہے اور وہ کیا عرض کرنے لگے. سبحان اللہ. وہ سب کے ساتھ بولنے لگے، کہنے لگے یا شیخ عبد القادر جیلانی بل راس بل عین. آپ عرض کرتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، نہیں صرف آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ بل راس بل عین، بلکہ آپ کا قدم مبارک اپنی ہماری گردنوں پر بھی ہے، سروں پر بھی ہے، والعین آنکھوں پر بھی ہے. کیا آنکھوں پر بھی ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی شان ہے. یہ تو غلاموں کا مقام ہے. ارے آقا کا کیا عالم ہوگا. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے. آپ ٹھیک بیٹھے ہیں نا؟ توجہ کے ساتھ سے بات فرمائیں. جب اللہ یہ خاص ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے عہد لیا، سورۃ البقرہ اٹھا کر دیکھیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. یعنی آپ نے عہد لیا. جب عہد لیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے عہد لیا. حالات اٹھایا، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاتھ کھڑے کرائے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، یعنی وعدہ کروانے کے، وعدہ کرنے کے، عہد لینے کے اپنے اپنے مختلف انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. میں اگر کہوں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ہاتھ کھڑے کروائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ اللہ پاک نے حلم لیا ہوگا، یعنی اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے عہد کیا ہوگا. جب عہد ہو گیا مکمل، اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہوں میں ہوں. تو سامعین، اس وقت نا انبیاء کے مبارک سروں پر ایک بادل آیا اور اس بادل میں سے نا ایک چمک چمکی، نور ظاہر ہوا. جب نور ظاہر ہوا نا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھا. جب دیکھا اور وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ سامعین توجہ، یہ نور کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ارے میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، جس کے متعلق میں عہد لے رہا ہوں نا، یہ میرے محبوب کا نور ہے. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کا نور چمک رہا ہے. جب انبیاء کرام نے اس نور کو
کو دیکھا نا تو انبیاء نے گردنیں جھکا دی. کیا کی؟ گردنیں بولیے جھکا دی. تو جب حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا یہ فرمان آیا بغداد کی مسجد میں، چاہے ہند کے خراسان کے پہاڑ میں جو ولی بیٹھا ہے، جو جس دھرتی پر ولی ہے، انہوں نے تمام نے گردنیں جھکا دی. ارے وہ میثاق والے دن جو وعدہ لیا تھا نا، اس وقت تو تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی. جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا قدم ہاتھ ہی اللہ رحمت کل ولی اللہ، جب اعلان کیا مجھے کہنے دو جو زندہ تھے اولیاء، جو زندہ ولی تھے، چاہے وہ خراسان کے پہاڑ میں بیٹھے تھے، ارے جسم وہاں تھے، روح مسجد بغداد میں تھی. بولیے جب تک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے جناب فائل پر دستخط نہیں ہوتے تو ولایت کسی کو نہیں ملتی. نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ فائل پیش کی جاتی ہے کہ حضور وہاں کا ولی چلا گیا، قطب چلا گیا، ابدال چلا گیا، وہ علاقہ خالی ہے، کوئی جناب والا بھیج دو، پیش کرو ولی کو، قطب کو، ابدال کو، تاج کو. تو اللہ کے پیارے محبوب جب دیکھتے ہیں نا فائل کو، وہ دستخط نہیں کرتے، حضور اپنے محبوب کی طرح بھیج دیتے ہیں. وہ محبوب کون ہے؟ حضور کی شان کون ہے؟ حضور کا ذکر آپ نے سنا کون ہے؟ حضور کی مضبوط رسی کون ہے؟ وہ سید عبد القادر جیلانی ہے. بولیے وہ فائل جاتی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی خدمت اقدس میں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جناب والا تعلیم کیا ہے، بولیے اس کی ڈگری کیا ہے، یہ کہاں رہے گا. تو آپ ان کا نام لکھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، پھر وہ فائل چلی جاتی ہے آمینہ کے لال کے پاس. پھر وہ جناب والا دستخط کر کے نا وہ بھیج دیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آخری بات، حضرت علامہ ارملی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فی فضائل الصلاۃ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے نا یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم، یہ بات کو سننے کی ہے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا نا، وصیت فرمائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور سب سے پہلے میرا سلام دینا اور اویس قرنی کو کہہ دینا کہ اویس میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی لیکن پوری نہیں سنی ہوگی. آپ سنو گے اور اپنے دلوں کو آج منور فرماؤ گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وقت آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی چل پڑے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے. جب پہنچے نا، نشانیاں سرکار نے بتائی تھی، وہ تو بہت لمبی بات ہے. جب پہنچے نا تو آپ نے اللہ پاک کا سلام دیا اور پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ وہ ایسے کرنی، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میری امت کے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گر پڑے. جب سجدہ کیا تو دعا مانگنا شروع کر دی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے اویس قرنی، اب آپ سر کو اٹھائیے نا، میں اپنے محبوب کی نصف امت کو آپ کی شفاعت سے معاف کر دیا ہے اور آپ کی امت کو حضور غوث پاک کی جو آدھی باقی رہتی ہے ان کی دعا سے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ، ان کی دعا سے معاف کر دوں گا. سامعین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، وہ بندہ تیرا محبوب، وہ غوث اعظم، وہ عبد القادر کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اور میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بولیے یار، کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر، پتہ ہی کیا بات کی آپ نے؟ حضور غوث پاک کے لیے سوال فرمائے، اور ویسے ٹھنڈی جو مشہور ہستی ہے آپ کا بیان کی سوال فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ، وہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ندا آئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ویسے کرنی، وہ آپ کے بال پیدا ہوں گے۔ کیا ہو؟ آپ کے بال